Cambridge Assessment International Education, Cambridge IGCSE for examination from June 2022 in Urdu as a second language paper 2 listening. Turn over now. مشق نمبر 1 سوال نمبر 1 تا 8 سوال نمبر 1 تا 8 کے لیے آپ 8 مختلف حصے سنیں گے۔ ہر سوال کا جواب دی گئی لائن پر تحریر کریں۔ آپ کا جواب مختصر ہونا چاہیے۔ آپ ہر حصے کو 2 بار سنیں گے۔ سوال نمبر 1۔ ماہرین آثار قدیمہ نے ایک ایسی جگہ دریافت کی جہاں زمین کے نیچے قدیم زمانے کے گھر، برتن، مہر کے ٹکڑے اور دیگر قیمتی نشانات چھپے ہوئے تھے۔ یہ باقیات ہزاروں سال پرانی ایک منظم اور ترقی یافتہ تہذیب کی نشانی تھی۔ کھدائی کے دوران وہاں کے لوگوں کی زندگی، ان کی صنعت اور رہن سہن کے کئی راز آہستہ آہستہ ظاہر ہوئے۔ دنیا کو ایک قدیم شہر کے بارے میں معلوم ہوا جس کا نام ہڑپا ہے۔ ماہرین آثار قدیمہ نے ایک ایسی جگہ دریافت کی جہاں زمین کے نیچے قدیم زمانے کے گھر، برتن، مہر کے ٹکڑے اور دیگر قیمتی نشانات چھپے ہوئے تھے۔ یہ باقیات ہزاروں سال پرانی ایک منظم اور ترقی یافتہ تہذیب کی نشانی تھی۔ کھدائی کے دوران وہاں کے لوگوں کی زندگی، ان کی صنعت اور رہن سہن کے کئی راز آہستہ آہستہ ظاہر ہوئے۔ دنیا کو ایک قدیم شہر کے بارے میں معلوم ہوا جس کا نام ہڑپا ہے۔ سوال نمبر 2۔ پاکستان کے ڈرامے پہلے بہت پسند کیے جاتے تھے کیونکہ ان میں لوگوں کی روزمرہ زندگی، گھر کے مسائل، رشتوں کی باتیں اور جذبات کو بالکل ویسا ہی دکھایا جاتا تھا جیسا حقیقت میں ہوتا ہے۔ ناظرین کو لگتا تھا کہ یہ کہانیاں انہی کے گھروں اور محلے سے لی گئی ہیں۔ کردار بھی عام لوگوں جیسے ہوتے تھے، اس لیے لوگ ان سے فوراً جڑ جاتے تھے۔ ڈراموں میں دکھایا گیا ہر منظر اور ہر بات حقیقت کے بہت قریب ہوتی تھی، اسی لیے لوگ انہیں دل سے پسند کرتے تھے۔ پاکستان کے ڈرامے پہلے بہت پسند کیے جاتے تھے کیونکہ ان میں لوگوں کی روزمرہ زندگی، گھر کے مسائل، رشتوں کی باتیں اور جذبات کو بالکل ویسا ہی دکھایا جاتا تھا جیسا حقیقت میں ہوتا ہے۔ ناظرین کو لگتا تھا کہ یہ کہانیاں انہی کے گھروں اور محلے سے لی گئی ہیں۔ کردار بھی عام لوگوں جیسے ہوتے تھے، اس لیے لوگ ان سے فوراً جڑ جاتے تھے۔ ڈراموں میں دکھایا گیا ہر منظر اور ہر بات حقیقت کے بہت قریب ہوتی تھی، اسی لیے لوگ انہیں دل سے پسند کرتے تھے۔ سوال نمبر 3۔ صوبائی دارالحکومت میں صبح سویرے گرمی کا زور ٹوٹ گیا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق اگلے 24 گھنٹوں کے دوران وقفے وقفے سے بوندا باندی کا امکان ہے۔ گزشتہ رات پنجاب کے مختلف شہروں میں طوفانی بارش ہوئی جس سے موسم تو خوشگوار ہو گیا مگر حالات بگڑ گئے۔ گلیوں میں پانی بھر گیا، گٹر ابلنے لگے اور کئی علاقوں میں درخت اور دیواریں گر گئیں۔ یوں بارش کے باعث شہری زندگی شدید متاثر ہوئی۔ صوبائی دارالحکومت میں صبح سویرے گرمی کا زور ٹوٹ گیا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق اگلے 24 گھنٹوں کے دوران
وقفے وقفے سے بوندا باندی کا امکان ہے۔ گزشتہ رات پنجاب کے مختلف شہروں میں طوفانی بارش ہوئی، جس سے موسم تو خوشگوار ہو گیا مگر حالات بگڑ گئے۔ گلیوں میں پانی بھر گیا، گٹر ابلنے لگے اور کئی علاقوں میں درخت اور دیواریں گر گئیں۔ یوں بارش کے باعث شہری زندگی شدید متاثر ہوئی۔ سوال نمبر 4۔ آج کل کے دور میں کمپیوٹر ہر گھر اور دفتر کی ضرورت بن چکا ہے۔ نوجوان سوشل میڈیا، ای میل اور مختلف ایپس کے ذریعے دنیا سے رابطے میں رہتے ہیں۔ اکثر لوگ کمپیوٹر کے پروگرام استعمال کرنے میں ماہر ہوتے ہیں اور نئی نئی ایپلیکیشنز فوراً سمجھ لیتے ہیں۔ یوں کہہ لیجئے کہ انہیں سافٹ ویئر کا تو اچھا خاصا علم ہوتا ہے مگر ہارڈ ویئر کے بارے میں زیادہ سمجھ نہیں ہوتی۔ آج کل کے دور میں کمپیوٹر ہر گھر اور دفتر کی ضرورت بن چکا ہے۔ نوجوان سوشل میڈیا، ای میل اور مختلف ایپس کے ذریعے دنیا سے رابطے میں رہتے ہیں۔ اکثر لوگ کمپیوٹر کے پروگرام استعمال کرنے میں ماہر ہوتے ہیں اور نئی نئی ایپلیکیشنز فوراً سمجھ لیتے ہیں۔ یوں کہہ لیجئے کہ انہیں سافٹ ویئر کا تو اچھا خاصا علم ہوتا ہے مگر ہارڈ ویئر کے بارے میں زیادہ سمجھ نہیں ہوتی۔ سوال نمبر 5۔ سنا ہے تم کل ہوٹل گئی تھی، کیسا تجربہ رہا؟ میں تم لوگوں کی وجہ سے ہی گئی تھی، ورنہ مجھے تو صرف گھر کا کھانا اچھا لگتا ہے۔ اچھا، پھر کھانے کا ذائقہ کیسا تھا؟ کھانا تو بہت مزیدار تھا، مجھے تو بہت مزہ آیا۔ میں نے سوچا ہے کہ اگلے ہفتے اپنی سالگرہ پر تم سب کو پھر وہیں دعوت دوں گی۔ کیا خیال ہے، ابھی میز بک کروا دوں؟ ارے ارے، اتنی جلدی بھی کیا ہے؟ بل کتنا آیا تھا؟ بل دیکھ کر میرے تو ہوش ہی اڑ گئے۔ میں کھانے پر اتنے پیسے خرچ کرنے کے حق میں نہیں ہوں۔ پھر آخر تمہیں وہاں سب سے زیادہ کیا اچھا لگا؟ مجھے تو کھانے سے زیادہ وہاں کا ماحول پسند آیا اور عملے کی خدمت کا تو جواب ہی نہیں۔ سب کچھ بہت نفاست اور خلوص سے پیش کیا گیا۔ میں نے طے کر لیا ہے کہ اگلی دعوت بھی وہیں کروں گی۔ سنا ہے تم کل ہوٹل گئی تھی، کیسا تجربہ رہا؟ میں تم لوگوں کی وجہ سے ہی گئی تھی، ورنہ مجھے تو صرف گھر کا کھانا اچھا لگتا ہے۔ اچھا، پھر کھانے کا ذائقہ کیسا تھا؟ کھانا تو بہت مزیدار تھا، مجھے تو بہت مزہ آیا۔ میں نے سوچا ہے کہ اگلے ہفتے اپنی سالگرہ پر تم سب کو پھر وہیں دعوت دوں گی۔ کیا خیال ہے، ابھی میز بک کروا دوں؟ ارے ارے، اتنی جلدی بھی کیا ہے؟ بل کتنا آیا تھا؟ بل دیکھ کر میرے تو ہوش ہی اڑ گئے۔ میں کھانے پر اتنے پیسے خرچ کرنے کے حق میں نہیں ہوں۔ پھر آخر تمہیں وہاں سب سے زیادہ کیا اچھا لگا؟ مجھے تو کھانے سے زیادہ وہاں کا ماحول پسند آیا اور عملے کی خدمت کا تو جواب ہی نہیں۔ سب کچھ بہت نفاست اور خلوص سے پیش کیا گیا۔ میں نے طے کر لیا ہے کہ اگلی دعوت بھی وہیں کروں گی۔ سوال نمبر 6۔ تم روز صبح چائے پیتی ہو؟ لگتا ہے چائے کے بغیر دن شروع نہیں ہوتا۔ ہاں بالکل، مگر میں عام چائے نہیں پیتی۔ ارے واہ، پھر کیا پینے لگی ہو؟ کافی؟ نہیں، میں نے کچھ عرصے پہلے ہی سبز چائے پینا شروع کی ہے۔ اوہ سچی؟ وہ تو ذرا پھیکی نہیں لگتی۔ ہاں، شروع میں تو ذائقہ کچھ پھیکا لگا، مگر اب عادت ہو گئی ہے۔ اس سے جسم ہلکا محسوس ہوتا ہے، دماغ چاق و چوبند رہتا ہے اور نیند بھی بہتر آتی ہے۔ اچھا، پھر تو واقعی فائدہ مند ہے۔ جی بالکل، ڈاکٹر بھی روزانہ 1 کپ سبز چائے پینے کا مشورہ دیتے ہیں۔ تم روز صبح چائے پیتی ہو؟ لگتا ہے چائے کے بغیر دن شروع نہیں ہوتا۔ ہاں بالکل، مگر میں عام چائے نہیں پیتی۔ ارے واہ، پھر کیا پینے لگی ہو؟ کافی؟ نہیں،
میں نے کچھ عرصے پہلے ہی سبز چائے پینا شروع کی ہے۔ اوہ سچی؟ وہ تو ذرا پھیکی نہیں لگتی۔ ہاں، شروع میں تو ذائقہ کچھ پھیکا لگا، مگر اب عادت ہو گئی ہے۔ اس سے جسم ہلکا محسوس ہوتا ہے، دماغ چاق و چوبند رہتا ہے اور نیند بھی بہتر آتی ہے۔ اچھا، پھر تو واقعی فائدے مند ہے۔ جی بالکل، ڈاکٹر بھی روزانہ 1 کپ سبز چائے پینے کا مشورہ دیتے ہیں۔ سوال نمبر 7۔ تم تو کہہ رہے تھے کہ تمہیں دفتر سے دیر ہو رہی ہے، پھر تم نے ٹیکسی کیوں نہیں لے لی؟ لی تھی، مگر ٹیکسی والے نے مجھے بٹھانے سے صاف انکار کر دیا۔ ارے کیوں؟ کیا کرائے پر جھگڑا ہو گیا تھا؟ اصل میں بارش بہت تیز ہو رہی تھی اور سڑکوں پر پانی جمع تھا۔ ٹیکسی والا کہنے لگا، صاحب اس طرف تو گاڑی ڈوب جائے گی، میں نہیں جا سکتا۔ اوہ، تو مطلب راستہ ہی بند تھا؟ ہاں، اسی لیے اس نے سواری لے جانے سے انکار کر دیا۔ تم تو کہہ رہے تھے کہ تمہیں دفتر سے دیر ہو رہی ہے، پھر تم نے ٹیکسی کیوں نہیں لے لی؟ لی تھی، مگر ٹیکسی والے نے مجھے بٹھانے سے صاف انکار کر دیا۔ ارے کیوں؟ کیا کرائے پر جھگڑا ہو گیا تھا؟ اصل میں بارش بہت تیز ہو رہی تھی اور سڑکوں پر پانی جمع تھا۔ ٹیکسی والا کہنے لگا، صاحب اس طرف تو گاڑی ڈوب جائے گی، میں نہیں جا سکتا۔ اوہ، تو مطلب راستہ ہی بند تھا؟ ہاں، اسی لیے اس نے سواری لے جانے سے انکار کر دیا۔ سوال نمبر 8۔ خواتین و حضرات، آپ کے کھانے پینے کی تمام اشیاء جہاز میں موجود ہیں۔ آرام و طعام کے لیے جس چیز کی ضرورت ہو آپ ایئر ہوسٹس کو بلا سکتے ہیں۔ اگر کسی مسافر کی طبیعت ناساز ہو جائے یا آکسیجن کی کمی محسوس ہو تو فکر نہ کریں، ہمارا عملہ فوراً ہر ممکن سہولت فراہم کرے گا۔ ہماری پوری کوشش ہے کہ آپ کا سفر خوشگوار گزرے اور آپ کو کسی بھی قسم کی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ خواتین و حضرات، آپ کے کھانے پینے کی تمام اشیاء جہاز میں موجود ہیں۔ آرام و طعام کے لیے جس چیز کی ضرورت ہو آپ ایئر ہوسٹس کو بلا سکتے ہیں۔ اگر کسی مسافر کی طبیعت ناساز ہو جائے یا آکسیجن کی کمی محسوس ہو تو فکر نہ کریں، ہمارا عملہ فوراً ہر ممکن سہولت فراہم کرے گا۔ ہماری پوری کوشش ہے کہ آپ کا سفر خوشگوار گزرے اور آپ کو کسی بھی قسم کی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ مشق نمبر 1 ختم ہوئی۔ اب آپ تھوڑی دیر میں مشق نمبر 2 سنیں گے۔ پرچے میں دیے گئے مشق نمبر 2 کے سوالات پڑھیں۔ مشق نمبر 2، سوال نمبر 9۔ فیصل مسجد کے موضوع پر معلومات سنیں اور نیچے دیے گئے جملے 1 یا 2 الفاظ لکھ کر مکمل کریں۔ آپ یہ معلومات 2 بار سنیں گے۔ اسلام آباد میں مارگلا کی دلکش پہاڑوں کے دامن میں قائم فیصل مسجد پاکستان کی شان ہے۔ یہ مسجد سعودی عرب کے بادشاہ شاہ فیصل بن عبد العزیز کے تعاون سے بنائی گئی۔ انہوں نے 1967 میں پاکستان کے دورے کے دوران ایک بڑی مسجد بنانے کی خواہش کا اظہار کیا۔ اس مقصد کے لیے ایک بین الاقوامی مقابلہ رکھا گیا جس میں دنیا کے 44 ماہرین فن تعمیر نے
اپنے ڈیزائن پیش کیے۔ ان میں سے ترکی کے ماہر معمار ودت دالوکائی کا ڈیزائن منتخب ہوا۔ 1976 میں سعودی حکومت کی مدد سے مسجد کی تعمیر شروع ہوئی اور تقریباً 10 سال بعد مکمل ہوئی۔ مسجد کے احاطے میں بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی کا پرانا کیمپس بھی قائم ہے، جہاں مختلف ممالک کے طلباء تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ فیصل مسجد اپنی بناوٹ کے لحاظ سے بہت منفرد ہے، کیونکہ اس میں کوئی گنبد نہیں۔ اس کی شکل خیمے جیسی ہے۔ 4 اونچے مینار اطراف میں بنائے گئے ہیں۔ مسجد کے اندر خوبصورت فانوس لٹکے ہوئے ہیں اور پاکستان کے مشہور خطاط صادقین نے اس کی دیواروں پر قرآنی آیات لکھی ہیں۔ رات کے وقت جب روشنیوں کا نظام چلتا ہے تو مسجد دور سے ایک روشن منبع دکھائی دیتی ہے۔ اس کے اونچے میناروں میں 391 فٹ کی بلندی پر گیلریاں ہیں، جہاں لوگ لفٹ یا سیڑھیوں کے ذریعے جا سکتے ہیں۔ یہ مسجد جدید طریقے سے بنائی گئی ہے، اسی لیے یہ زلزلوں اور دوسرے حادثات سے محفوظ رہتی ہے۔ فیصل مسجد نہ صرف عبادت کی جگہ ہے، بلکہ یہ پاکستان کی خوبصورتی اور اسلامی ثقافت کی علامت بھی بن چکی ہے۔ دنیا بھر سے لوگ یہاں آتے ہیں اور اس کے منظر سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ اب آپ یہ رپورٹ دوبارہ سنیں۔ اسلام آباد میں مارگلا کی دلکش پہاڑوں کے دامن میں قائم فیصل مسجد پاکستان کی شان ہے۔ یہ مسجد سعودی عرب کے بادشاہ شاہ فیصل بن عبد العزیز کے تعاون سے بنائی گئی۔ انہوں نے 1967 میں پاکستان کے دورے کے دوران ایک بڑی مسجد بنانے کی خواہش کا اظہار کیا۔ اس مقصد کے لیے ایک بین الاقوامی مقابلہ رکھا گیا، جس میں دنیا کے 44 ماہرین فن تعمیر نے اپنے ڈیزائن پیش کیے۔ ان میں سے ترکی کے ماہر معمار ودت دالوکائی کا ڈیزائن منتخب ہوا۔ 1976 میں سعودی حکومت کی مدد سے مسجد کی تعمیر شروع ہوئی اور تقریباً 10 سال بعد مکمل ہوئی۔ مسجد کے احاطے میں بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی کا پرانا کیمپس بھی قائم ہے، جہاں مختلف ممالک کے طلباء تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ فیصل مسجد اپنی بناوٹ کے لحاظ سے بہت منفرد ہے، کیونکہ اس میں کوئی گنبد نہیں۔ اس کی شکل خیمے جیسی ہے۔ 4 اونچے مینار اطراف میں بنائے گئے ہیں۔ مسجد کے اندر خوبصورت فانوس لٹکے ہوئے ہیں اور پاکستان کے مشہور خطاط صادقین نے اس کی دیواروں پر قرآنی آیات لکھی ہیں۔ رات کے وقت جب روشنیوں کا نظام چلتا ہے تو مسجد دور سے ایک روشن منبع دکھائی دیتی ہے۔ اس کے اونچے میناروں میں 391 فٹ کی بلندی پر گیلریاں ہیں، جہاں لوگ لفٹ یا سیڑھیوں کے ذریعے جا سکتے ہیں۔ یہ مسجد جدید طریقے سے بنائی گئی ہے، اسی لیے یہ زلزلوں اور دوسرے حادثات سے محفوظ رہتی ہے۔ فیصل مسجد نہ صرف عبادت کی جگہ ہے، بلکہ یہ پاکستان کی خوبصورتی اور اسلامی ثقافت کی علامت بھی بن چکی ہے۔ دنیا بھر سے لوگ یہاں آتے ہیں اور اس کے منظر سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ مشق نمبر 2 ختم ہوئی۔ اب آپ تھوڑی دیر میں مشق نمبر 3 سنیں گے۔ پرچے میں دیے گئے مشق نمبر 3 کے سوالات پڑھیں۔
مشق نمبر 3، سوال نمبر 10۔ آپ صبح خیزی کے متعلق 6 اشخاص کی گفتگو سن رہے ہیں۔ ہر ایک شخص کو اس کی دی گئی رائے اے تا جی سے ملائیں۔ ہر شخص کے لیے انگریزی حروف اے تا جی میں سے ایک حرف دیے گئے خانے میں لکھیں۔ ہر حرف کا استعمال صرف ایک بار کریں۔ ایک حرف اضافی ہے جسے استعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پہلی رائے۔ میری والدہ مجھے ہمیشہ صبح سویرے اٹھنے کی تاکید کرتی ہیں۔ وہ روز مجھے اپنے ساتھ باغ لے جاتی ہیں جہاں ہم ہلکی ورزش کرتے ہیں اور تازہ ہوا میں سانس لیتے ہیں۔ اس سے میرا دل خوش رہتا ہے، میں سارا دن چاقو چوبند محسوس کرتی ہوں اور بیماریوں سے خود بخود نجات مل جاتی ہے۔ دوسری رائے۔ جب میں گاؤں گیا تو روز صبح اپنی دادی کے ساتھ کھیتوں میں جاتا تھا۔ سورج نکلتے ہی فضا خوشگوار ہو جاتی اور باد صبا چلنے لگتی۔ میں اس لمحے عجیب سا سکون محسوس کرتا۔ گاؤں میں دن بھر سستی پاس نہیں آتی، مگر شہر میں رہتے ہوئے میرے ساتھ ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ میں کبھی کسی تکلیف اور کبھی کسی پریشانی میں مبتلا رہتا ہوں۔ واقعی صبح خیزی انسان کو تندرست رکھتی ہے۔ تیسری رائے۔ میں نے محسوس کیا ہے کہ جو لوگ صبح کے وقت جاگنے کے عادی ہوتے ہیں وہ زیادہ صحت مند رہتے ہیں۔ سورج نکلنے سے پہلے کی ٹھنڈی ہوا جسم اور دماغ دونوں کے لیے اچھی ہوتی ہے۔ ایسے لوگوں کے پٹھے اور اعصاب مضبوط رہتے ہیں اور وہ سارا دن توانا محسوس کرتے ہیں۔ چوتھی رائے۔ میں، ندا اور ہنا روز صبح سیر کو نکلتی ہیں۔ ہم فجر سے پہلے جاگ جاتی ہیں اور باغ کے گرد چلتے ہوئے باتیں کرتی ہیں۔ کبھی نصیحتوں کا تبادلہ ہوتا ہے تو کبھی ہنسی مذاق۔ یوں ہم دونوں کا دل خوش رہتا ہے اور سارا دن طبیعت پرسکون رہتی ہے۔ پانچویں رائے۔ مجھے صبح کے وقت نہر کے کنارے چلنا بہت پسند ہے۔ صبح کو نہر کا نظارہ عجیب ہی کیفیت پیش کرتا ہے۔ ٹھنڈی ہوا چہرے کو چھو کر گزر جاتی ہے اور سرسبز گھاس پر چلنے سے دل کو ٹھنڈک ملتی ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے نکھری دھلی فضا میں نئی جان بھر گئی ہو۔ چھٹی رائے۔ میں جب صبح کھیتوں کی طرف جاتی ہوں تو وہاں کے مناظر دیکھ کر دل باغ باغ ہو جاتا ہے۔ کسان زمین نرم کر رہے ہوتے ہیں، کوئی بیج لگا رہا ہوتا ہے اور کوئی فصل کاٹ رہا ہوتا ہے۔ آہ، کتنا خوبصورت منظر ہوتا ہے وہ۔ اب آپ یہ گفتگو دوبارہ سنیں۔ پہلی رائے۔ میری والدہ مجھے ہمیشہ صبح سویرے اٹھنے کی تاکید کرتی ہیں۔ وہ روز مجھے اپنے ساتھ باغ لے جاتی ہیں جہاں ہم ہلکی ورزش کرتے ہیں اور تازہ ہوا میں سانس لیتے ہیں۔ اس سے میرا دل خوش رہتا ہے، میں سارا دن چاقو چوبند محسوس کرتی ہوں اور بیماریوں سے خود بخود نجات مل جاتی ہے۔ دوسری رائے۔ جب میں گاؤں گیا تو روز صبح اپنی دادی کے ساتھ کھیتوں میں جاتا تھا۔ سورج نکلتے ہی فضا خوشگوار ہو جاتی اور باد صبا چلنے لگتی۔ میں اس لمحے عجیب سا سکون محسوس کرتا۔ گاؤں میں دن بھر سستی پاس نہیں آتی، مگر شہر میں رہتے ہوئے میرے ساتھ ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ میں کبھی کسی تکلیف اور کبھی کسی پریشانی میں مبتلا رہتا ہوں۔ واقعی صبح خیزی انسان کو تندرست رکھتی ہے۔ تیسری رائے۔
میں نے محسوس کیا ہے کہ جو لوگ صبح کے وقت جاگنے کے عادی ہوتے ہیں وہ زیادہ صحت مند رہتے ہیں۔ سورج نکلنے سے پہلے کی ٹھنڈی ہوا جسم اور دماغ دونوں کے لیے اچھی ہوتی ہے۔ ایسے لوگوں کے پٹھے اور اعصاب مضبوط رہتے ہیں اور وہ سارا دن توانا محسوس کرتے ہیں۔ چوتھی رائے، میں، ندا اور ہنا روز صبح سیر کو نکلتی ہیں۔ ہم فجر سے پہلے جاگ جاتی ہیں اور باغ کے گرد چلتے ہوئے باتیں کرتی ہیں۔ کبھی نصیحتوں کا تبادلہ ہوتا ہے تو کبھی ہنسی مذاق۔ یوں ہم دونوں کا دل خوش رہتا ہے اور سارا دن طبیعت پرسکون رہتی ہے۔ پانچویں رائے، مجھے صبح کے وقت نہر کے کنارے چلنا بہت پسند ہے۔ صبح کو نہر کا نظارہ عجیب ہی کیفیت پیش کرتا ہے۔ ٹھنڈی ہوا چہرے کو چھو کر گزر جاتی ہے اور سرسبز گھاس پر چلنے سے دل کو ٹھنڈک ملتی ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے نکھری دھلی فضا میں نئی جان بھر گئی ہو۔ چھٹی رائے، میں جب صبح کھیتوں کی طرف جاتی ہوں تو وہاں کے مناظر دیکھ کر دل باغ باغ ہو جاتا ہے۔ کسان زمین نرم کر رہے ہوتے ہیں، کوئی بیج لگا رہا ہوتا ہے اور کوئی فصل کاٹ رہا ہوتا ہے۔ آہ، کتنا خوبصورت منظر ہوتا ہے وہ۔ مشق نمبر 3 ختم ہوئی۔ اب آپ تھوڑی دیر میں مشق نمبر 4 سنیں گے۔ پرچے میں دیے گئے مشق نمبر 4 کے سوالات پڑھیں۔ مشق نمبر 4، سوال نمبر 11 تا 18۔ آپ فون پر ہیرا اور وجیہہ کی سپر مون کے بارے میں گفتگو سن رہے ہیں۔ گفتگو سن کر ہر سوال کے لیے اے، بی، سی میں سے صحیح جواب کے سامنے دیے گئے خانے میں ٹک کا نشان لگائیں۔ آپ یہ گفتگو 2 بار سنیں گے۔ کیا تم نے سپر مون دیکھا تھا؟ سپر مون؟ یہ کیا ہے؟ سپر مون اس چاند کو کہا جاتا ہے جو زمین کے بہت قریب آ جاتا ہے۔ اس وقت چاند اپنے عام حجم سے تقریباً 7% بڑا اور 16% زیادہ روشن نظر آتا ہے۔ کیا واقعی یہ منظر پاکستان میں دکھائی دیا تھا؟ ہاں، یہ منظر نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا کے مختلف ممالک میں دیکھا گیا۔ ہاں، تو لوگوں کے کیا تاثرات تھے؟ لوگ بہت پرجوش تھے۔ سارا ماحول جیسے جادوئی لگ رہا تھا۔ لوگوں نے نہ صرف اونچی عمارتوں پر چڑھ کر چاند دیکھا بلکہ اس کے ساتھ سیلفیاں بھی بنائیں۔ پھر تو لوگ اس منظر سے بہت لطف اندوز ہوئے ہوں گے۔ ہاں، بہت سے لوگ تو کراچی کے ساحل سمندر پر جمع ہو گئے تھے۔ وہاں لوگوں نے یہ دلکش نظارہ دیکھا، ساحل پر جشن منایا اور اس دن کو ایک تفریحی موقع کے طور پر گزارا۔ پھر تو یقیناً یہ چاند گرہن جیسے کسی واقعے کی طرح لگا ہوگا۔ نہیں، سپر مون چاند گرہن سے بہت مختلف ہے۔ چاند گرہن کے ساتھ تو بہت سی توہمات جڑی ہوتی ہیں اور کمزور عقیدے والے لوگ اس سے خوفزدہ ہوتے ہیں، لیکن سپر مون کے ساتھ ایسی کوئی توہم نہیں تھی، بلکہ اسے تو خوش بختی کی علامت سمجھا گیا۔ بھارت میں تو اس دن پیدا ہونے والے بچوں کو بھگوان کا درجہ بھی دیا گیا۔ کیا سپر مون کا پہلے سے کوئی تصور موجود تھا؟ نہیں، ایسا کوئی تصور پہلے موجود نہیں تھا۔ یہ لفظ سب سے پہلے 1969 میں ایک ماہر فلکیات
رچرڈ نوال نے استعمال کیا تھا جب اس نے بڑے سائز کے چاند کے لیے یہ نام دیا۔ میں بھی یہ منظر دیکھنا چاہتی ہوں، یہ سپر مون دوبارہ کب دکھائی دے گا؟ ماہرین فلکیات کے مطابق یہ خوبصورت قدرتی منظر اب 25 جنوری 2034 کو دوبارہ دکھائی دے گا۔ اب آپ یہ گفتگو دوبارہ سنیں۔ کیا تم نے سپر مون دیکھا تھا؟ سپر مون؟ یہ کیا ہے؟ سپر مون اس چاند کو کہا جاتا ہے جو زمین کے بہت قریب آ جاتا ہے۔ اس وقت چاند اپنے عام حجم سے تقریباً 7% بڑا اور 16% زیادہ روشن نظر آتا ہے۔ کیا واقعی یہ منظر پاکستان میں دکھائی دیا تھا؟ ہاں، یہ منظر نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا کے مختلف ممالک میں دیکھا گیا۔ ہاں، تو لوگوں کے کیا تاثرات تھے؟ لوگ بہت پرجوش تھے، سارا ماحول جیسے جادوئی لگ رہا تھا۔ لوگوں نے نہ صرف اونچی عمارتوں پر چڑھ کر چاند دیکھا بلکہ اس کے ساتھ سیلفیاں بھی بنائیں۔ پھر تو لوگ اس منظر سے بہت لطف اندوز ہوئے ہوں گے۔ ہاں، بہت سے لوگ تو کراچی کے ساحل سمندر پر جمع ہو گئے تھے۔ وہاں لوگوں نے یہ دلکش نظارہ دیکھا، ساحل پر جشن منایا اور اس دن کو ایک تفریحی موقع کے طور پر گزارا۔ پھر تو یقیناً یہ چاند گرہن جیسے کسی واقعے کی طرح لگا ہوگا۔ نہیں، سپر مون چاند گرہن سے بہت مختلف ہے۔ چاند گرہن کے ساتھ تو بہت سی توہمات جڑی ہوتی ہیں اور کمزور عقیدے والے لوگ اس سے خوفزدہ ہوتے ہیں، لیکن سپر مون کے ساتھ ایسی کوئی توہم نہیں تھی، بلکہ اسے تو خوش بختی کی علامت سمجھا گیا۔ بھارت میں تو اس دن پیدا ہونے والے بچوں کو بھگوان کا درجہ بھی دیا گیا۔ کیا سپر مون کا پہلے سے کوئی تصور موجود تھا؟ نہیں، ایسا کوئی تصور پہلے موجود نہیں تھا۔ یہ لفظ سب سے پہلے 1969 میں ایک ماہر فلکیات رچرڈ نوال نے استعمال کیا تھا جب اس نے بڑے سائز کے چاند کے لیے یہ نام دیا۔ میں بھی یہ منظر دیکھنا چاہتی ہوں، یہ سپر مون دوبارہ کب دکھائی دے گا؟ ماہرین فلکیات کے مطابق یہ خوبصورت قدرتی منظر اب 25 جنوری 2034 کو دوبارہ دکھائی دے گا۔ ریکارڈنگ ختم ہوئی اور اس کے ساتھ یہ امتحان بھی ختم ہوا۔ This is the end of the recording and of the examination.